اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ وہ لوگ کون ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، اور وہ لوگ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ دوسری مثال دی گئی ہے۔ پہلی مثال ان کی یہ دی گئی تھی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیرے میں کسی نے آگ جلائی جس سے ماحول میں یعنی کہ آس پاس اجالا ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اچانک نور جو ہے ان کا چھین لیا، تو وہ لوگ اندھیرے میں ویسے ہی بھٹکتے رہے اور وہ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور دوسری مثال یہاں پر دی گئی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان میں رعد کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، اور برق کا مطلب ہوتا ہے لائٹننگ۔ تھنڈر اور لائٹننگ مطلب بجلی، اور رعد کا مطلب ہوتا ہے کڑک، جو آواز آتی ہے۔ تو آسمان سے جیسے کہ اندھیرا ہے اور اس میں کیا ہے، بجلی ہے اور کڑک ہے، اور اس کے ڈر سے یعنی کہ اس کی آواز سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم۔ آذان، اذن کہتے ہیں کان کو، اسی سے ہم لوگ کہتے ہیں آذان، یعنی کہ کچھ چیز سنائی دے رہی ہے۔ عربی میں اذن کہتے ہیں کان کو۔ They press their fingers into their ears at the sound of every thunderclap for fear of death۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ موت کے ڈر سے وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا ہے، اگر سامنے کچھ ہے، اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی، سامنے شیر آ گیا اور آنکھیں بند کر لی، تو اس سے کچھ ہونے والا ہے؟ جو خطرہ جو سامنے ہے، آنکھیں بند کرنے سے وہ خطرہ ٹل تو نہیں جائے گا۔ تو یہ لوگ کی مثال ویسی ہے کہ جب وہ بجلی اور کڑک جو ہے وہ ہو رہی ہے تو اس سے صرف کانوں میں انگلیاں دے کر اس کو نہیں سنتے ہیں، لیکن اس سے وہ جو خطرہ ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے انکار کرنے والوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ اللہ encompasses the disbelievers by his might۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھو، سمع اور بصارت۔ سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ ہم لوگ بولتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو یاد رکھنا۔ سمع اللہ سنتا ہے، من جو ہے نا، من کا مطلب جو کوئی بھی، یہ من سے ہی بنا ہے مین۔ من کا مطلب مین، اس سے بنا ہے مین کائنڈ، جو کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ تو من کا مطلب کوئی بھی، ہو ایور۔ سمع اللہ لیمن حمیدہ اور حمد کا مطلب تعریف کرنا۔ اللہ سنتا ہے اس کو جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہم لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں سمع اللہ لیمن حمیدہ۔ اللہ سنتا ہے اس کو جو اس کی تعریف کرتا ہے، مطلب اللہ کو معلوم ہے کون اس کی تعریف کر رہا ہے، کون اس کو پریز کر رہا ہے۔ تو سمع اسی سے بنا ہے اسمع۔ سمع اسمع کا مطلب ہوتا ہے سن۔ یہ اسمع مطلب آرڈر ہے، پہلے الف لگ گیا نا، حمزہ لگ گیا، تو اس کا مطلب اسماعیل۔ اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ ابراہیمک لینگویج میں، جو ایرامائک لینگویج، جو اولڈسٹ لینگویج ہے نا، اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کو کیا کہتے تھے؟ ایل۔ آج بھی ایل ہے، لوگ اپنے نام رکھتے ہیں، کیا؟ گیبری ایل، مائک ایل کو اب ایل بھی بولتے ہیں، مائیکل، گیبریل، جوئل، ایمانوئل، سیموئل۔ تو سیموئل، گیبریل، مائیکل،
جو ایل، یہ سارے کے سارے ایل جو ہے نا، ایل اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ. بیت ایل، بیت یعنی گھر، ہاؤس. ایل یعنی اللہ، بیت ایل یعنی ہاؤس آف اللہ. تو اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے کوئی اولاد نہیں ہے. وہ کہتے تھے اسماعیل، یعنی کہ اللہ سن، میں دعا مانگ رہا ہوں، میری فریاد سن. سن ایل یعنی اللہ سن. تو جب بیٹا ہوا تو اس کا نام کیا رکھے؟ اسماعیل، یعنی اللہ نے سن لیا. تو پہلے جو بھی بیٹے ہوتے تھے ان کے نام جو ہوتے تھے وہ ایز پر دا سچویشن، اس کے حساب سے وہ لوگ نام رکھتے تھے. جو جس سچویشن میں پیدا ہوتا تھا، کوئی بہت دعائیں مانگ کر ہوتا تھا تو اس حساب سے نام رکھتے تھے، کوئی کسی کو خواب میں دیکھتا تھا تو اس حساب سے نام رکھتے تھے. جیسے کہ روبن یعقوب علیہ السلام، جو ان کا نام اسرائیل تھا، ان کے سب سے پہلے جو بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا؟ روبن. رو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دیکھنا، جیسے کہ علم ترا. اس میں تا کا مطلب ہوتا ہے تو، را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو رؤیا کا مطلب ہوتا ہے خواب، اور بن کا مطلب ہوتا ہے بچہ. جیسے کہ وہاں پر گلف میں کیسے نام ہوتے ہیں؟ محمد بن راشد. اس کا مطلب کیا؟ محمد the son of راشد. محمد بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. تو رؤبن انہوں نے نام رکھا کیونکہ وہ خواب میں دیکھتی تھی ایک بچہ. یعقوب علیہ السلام کی جو وائف تھی وہ خواب میں ایک بچہ دیکھتی تھی، تو جب وہ بیٹا ہوا تو ان کا نام رکھا روبن. اور آج اسی کو کہتے ہیں روبن. کرسچن لوگ بہت نام رکھتے ہیں، روبن، ڈین. یہ سارے کے سارے نام جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے، وہ سارے کے سارے عربک نام ہے. لیکن آج اتنا چینج ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ عربک نام ہے کہ انگلش نام ہے، کیونکہ بائبل کا ٹرانسلیشن، بائبل کیا ہے؟ ایسٹرن بک ہے، ہیبرو اور عربک میں. بٹ جو وائٹ سکن یہ لوگ ویسٹرن ہیں، ویسٹرن لوگوں نے ایسٹرن بک کا جب ٹرانسلیشن کیا تو اس بک کو ویسٹرنائز کر دیا، سارے کے سارے نام چینج کر دیے تو وہ ویسٹرن نام ہو گئے. تو ہم لوگ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے نام جو ہے قرآن میں اور بائبل میں ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ سارے کے سارے کے نام جو ہے بائبل میں اور قرآن میں ہے. تو خیر، تو بسمعہم سمیا کا مطلب سننا، ان کی سننے کی شکتی، وابصارہم اور ان کی دیکھنے کی شکتی. کیا ہے؟ It is as if the lightning were about to snatch away their sight. مطلب وہ جو برق ہے، جو بجلی ہے، وہ ان کی آنکھوں کی چمک لے گی. Whenever lightning strikes, they walk in its light. جب بھی بجلی کڑکتی ہے یعنی کہ بہت اندھیرا ہے، اب وہ تھوڑا سا امیجینیشن کرو کہ اندھیری رات ہے اور اکیلے ہو اور جنگل کا راستہ ہے اور ایک دم ڈارک نائٹ ہے، جب اماوس کی رات ہوتی ہے نا، اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ بارش بھی ہو رہی ہے، اور بارش کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ بجلی بھی کڑک رہی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے اور کڑک کی بھی آواز آ رہی ہے. تو ویسی سچویشن ہے، ایک دم ڈراؤنی، ایک دم خوفناک سچویشن ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ان لوگ کو جنگل سے نکلنا بھی ہے جلدی. کوئی آدمی جنگل میں پھنس گیا ہے، رات ہو رہی ہے، بالکل گھوپ اندھیرا ہے، ہاتھ سجا ہی نہیں دے رہا، مطلب ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اتنی ڈارکنیس ہوتی ہے جب چاند نہیں ہوتا ہے تو. لیکن ڈر بھی ہے کہ ابھی جلدی سے جلدی ہم لوگوں نے جنگل کو کور نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شیر اور بھیڑیا ہم لوگ کو آ کر کھا لے. جنگل سے نکلنا بھی ہے جلدی. تو کیا ہوتی ہے؟ جب وہ بجلی کڑکتی ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑا سا راستہ طے کرتے ہیں، لیکن جب وہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر سے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہے تو ان کی سننے کی شکتی اور دیکھنے کی شکتی دونوں لے سکتا ہے. پھر کیا ہوگا؟
اگر سننے کی شکتی بھی چلی گئی، دیکھنے کی طاقت بھی چلی گئی، اور باہر ایسا ماحول ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، کڑک بھی ہو رہی ہے، تو نہ ہم کو کچھ سنائی دے گا نہ کچھ دکھائی دے گا، باہر کا خطرہ پتہ ہی نہیں چلے گا، پھر کب کون آ کر ہم کو ختم کر دے کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا بتاتے کہ ان کی مثال ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت ہم لوگوں نے بہت بار سنے ہیں کہ انا کا مطلب ویریلی انڈیڈ، ٹھیک ہے، اللہ، ویریلی اللہ یعنی کہ بے شک اللہ۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، آن۔ کلی، کل کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز، شیء کا مطلب ہوتا ہے چیز، کلی شیء ہر چیز۔ قدیر، قدیر کا مطلب کیا ہے، جو میں نے پہلے بتایا تھا، دیکھو قدر مطلب اس کا جو ایسٹیمیٹ کیا، اس کا مولیانکن کیا، اور اس کا ایویلویشن لگایا کہ کون کیسا رہے گا دنیا میں، کون کتنا بڑھے گا، کون کتنا کس ٹائپ کا رہے گا، وہ کیسی آواز نکالے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ تو قدیر، قدیر کا مطلب کیا ہے، کنٹرول، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کا کنٹرولر ہے، ہر چیز کو کنٹرول میں کیے ہوئے۔ آج کیا ہے، جو انسان ہے اس کے ہاتھ میں بھی بہت سارے کنٹرول ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب پلین کو کب اڑانا ہے، ٹرین کو کب لانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، کنسٹرکشن کب کرنا ہے، روڈ کب بنانا ہے، یہ ساری چیزیں تو آج انسان کے کنٹرول میں ہے۔ بٹ آج بھی بہت ساری چیزیں وہ اللہ کے ہی کنٹرول میں ہے، جیسے کہ بارش کب برسانی ہے، ٹھیک ہے، اور کب گرمی آئے گی، کب سردی آئے گی، اس کے بعد میں جب شادی ہوگی تو جو بچہ ہوگا اس کی تقدیر یعنی کہ اس کی قدر لکھنا، وہ کیسا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی اللہ کے ہی کنٹرول میں ہے۔ تھوڑی بہت چیزیں جو ہے وہ تھوڑی بہت چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا ہے، یہ دنیا کے جو بھی مٹیریلز ہے اس کو یوز کر کے اس کے اوپر کنٹرول دیا ہے، لیکن جو نیچر ہے اس کا کنٹرول اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوا ہے، تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں پر بتا رہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اب یہاں پر سب لوگوں کو بتایا گیا ہے، او ہیومینٹی، او مین کائنڈ، اے لوگو، اعبدو، اعبدو، اب یہاں پر یہ آرڈر ہے، دیکھو پہلے یہ الف آیا ہے نا، اس کا مطلب آرڈر ہے یہ، جیسے کہ اسمع، سن، اعبدو، اور یہ واو الف، دیکھو سب، یعنی کہ تم سب عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدو، تم سب عبادت کرو یا ورشپ کرو، یا تم سب بندے بن جاؤ، ربکم، کم کا مطلب ہوتا ہے تم، ربکم جو، اور الذی یعنی کہ وہ جو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو، ورشپ کرو یا بندے بن جاؤ تمہارے اس رب کی، خلقکم، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیدا کر کے اس کو ہر چیز پرووائڈ کرنا، اس کو کہتے ہیں رب، سسٹینر، چیریشر، ایوالور۔ رب کا مطلب صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا، اس کو جو جو چیز چاہیے، جیسے کہ پلانٹس ہے، بیج ہے، وہ کیا ہوا، اس کو زمین میں ڈالا، اس کے بعد میں اس میں سے اسپراؤٹ ہوا، کوپل نکلی، وہ اوپر آیا، پھر اس کو کتنا بڑھنا ہے، بڑھنے کے بعد میں اس کو کیسی ہوا چلانی ہے، کم ہوا چلانی ہے، زیادہ ہوا نہیں چلانی ہے، نہیں تو وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایک بیج، اس کو کیسے پرورش کرنا ہے، کیسے نرشمنٹ کرنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کرنا، یعنی کہ ہر چیز، یہ بیج کی تو میں نے مثال دیا، ایسے ایسے انسیکٹ ہے، ایسے ایسے جرمس ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتے، ہر چیز کو پیدا کرنا، اس کو کریٹ کرنا، اس کو پیدا کرنا، پھر اس کو وہ چیز پرووائڈ کرنا جو اس کو چاہیے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب کی ورشپ کرو، عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، خلقکم جس نے تم کو کریٹ کیا، خلق یعنی کریٹ کیا، کچھ بھی نہیں تھے اس سے کریٹ کیا۔ جیسے کہ مرچی کی بھکی ہوتی نا، مرچی کا پاؤڈر، اس کو بند رہنے دو تھوڑے دن، دیکھو اس میں آٹومیٹک اس کے اندر نا وہ کیڑے آ جاتے، تو کیڑے کہاں سے آئے، کچھ بھی نہیں تھا، بند تھی بوٹل ایک دم، گلاس کی بوٹل، کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا، اس میں آٹومیٹک کیڑے آ جاتے۔ پھر وہ جو گیہوں ہوتا ہے اس کو ٹائٹ بند کر کے رکھو آپ، ایئر ٹائٹ،
تو اس میں بھی وہ جو ہوتا ہے نا وہ لگ جاتا ہے کیڑے, وہ بلیک کلر کی سوری جس کو بولتے, تو وہ کہاں سے آتے؟ اللہ کین کریٹ اینی تھنگ وداؤٹ نتھنگ. اللہ کو را مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ کو ہر چیز بنانے کے لیے را مٹیریل کی ضرورت ہے. موبائل بنانے کے لیے را مٹیریل چاہیے, بلڈنگ بنانے کے لیے, ہاؤس بنانے کے را مٹیریل چاہیے, وہ بھی را مٹیریل زیادہ چاہیے, کیونکہ کیا ہوتا ہے ویسٹیج بھی ہوتا ہے, اس میں سے 25% تو ویسٹیج ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو را مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. انسان بنانے کے لیے اس کو را مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. وداؤٹ اینی تھنگ ہی کین کریٹ ہیومن بینگ. تو خلقکم, تو اس کو کہتے ہیں خلقہ, کہ اس نے کریٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی کریٹ کیا نا وہ صرف ایک ہی بنایا. جو بھی چیز کریٹ کی اللہ تعالیٰ نے, ملینز اینڈ بلینز اسپیشیز بنائے اللہ تعالیٰ نے, لیکن جو بھی چیز بنائی وہ ایک ہی بنائی. آپ لوگ ابھی کنفیوز ہو جاؤ گے ایک ہی کیسے بنائی؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا آنسر؟ نہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے دیکھو فیصل بنایا, سفیان بنایا, ایک ہی بنایا نا, کیا اور بھی ہے کوئی؟ نہیں کیا, ایک ہی ہے نا. اور یہ جو ابھی انسان کتنے ہیں دنیا میں؟ مور دین 7.5 بلین. لیکن سفیان اور فیصل تو ایک ہی ہے. اور اس کے پہلے کتنے ہوئے معلوم نہیں. آپ کو پتا ہے جو چیٹی ہوتی ہے نا, چیٹی ہم کو سب ایک جیسی لگتی ہے نا, لیکن کوئی بھی ایک چیٹی دوسرے کی جیسی نہیں ہے. ایک چیٹی ایک ہی بنائی اللہ نے. آم جو ہوتا ہے نا, آم مینگو کھاتے ہیں ہم لوگ, وہ ایک آم جو کھاتے ہیں نا وہ ایک آم ایک ہی ہے, دوسرا اس کے جیسا آم تم کو ملے گا ہی نہیں, کیونکہ اس کے اندر جو گرینز اور وینز اور وہ جو ریشے ہوتے ہیں نا, گٹلیوں کا سائز, وہ کبھی بھی دو آم ایک جیسے نہیں رہیں گے. یہاں تک کہ پتے, 2 پتے ایک جیسے لگتے ہیں لیکن کوئی بھی 2 پتے ایک جیسے نہیں ہے. اب آپ سوچ لو ہر چیز ایک ہی بنائی اللہ تعالیٰ نے, ایک ہی. جو گیہوں لگتے ہیں نا آپ کو چھوٹے چھوٹے, وہ بھی سب ایک جیسے دکھتے ہیں, لیکن ایک گیہوں ایک ہی ٹائپ کا ہے. کھجور ایک ہی ہے, اس کے جیسی دوسری نہیں ہوگی. آدمی بناتا ہے, ایک ماڈل بناتا ہے, پھر اس کے 10,000 ماڈل کار کے, بائک کے نکالتا ہے. ایک کار ایک ہی نہیں بناتا ہے, ایک بائک ایک ہی نہیں بناتا ہے. انسان نے بلینز آف ٹریلینز آف اسپیشیز بنائی ہے, لیکن ہر چیز ایک ہی بنائی ہے. سمجھ گئے ابھی آپ؟ تو اس کو بولتے ہیں خلقہ, کریٹر. والذین من قبلکم, اور اس نے بنایا تم سے پہلے لوگوں کو, لعلکم تتقون. لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید کہ تم, کم کا مطلب ہوتا ہے تم, ہاں, اور یہاں پر تم بھی آئے گا, کہیں پر تم بھی آئے گا. تو وہ تم کا مطلب بھی تم ہی ہوتا ہے, لیکن وہ پلورل کے لیے ہوتا ہے, جمع کے لیے. خلقکم, تم کو کریٹ کیا, والذین, اور ان لوگوں کو, من قبل, تم سے پہلے, قبل کا مطلب پہلے, لعلکم, تاکہ تم, تتقون کا مطلب ہوتا ہے کہ مائنڈفل آف اللہ, یعنی کہ اللہ کا خیال رکھنا. اس کو بولتے ہیں تقوی, متقی. تق کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ وقت, اور تق کا مطلب ہوتا ہے بچنا, تاکہ تم لوگ بچ جاؤ, یا تاکہ تم لوگوں کے اندر گاڈ کانشیسنس آ جائے, کہ ہر جگہ پر تم لوگ کو اللہ کا یا خدا کا خیال رہے. تاکہ جو بھی کام کرو گے, اگر تم کو ایسا خیال رہے گا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, تو تم کوئی بھی غلط کام نہیں کرو گے. تو قرآن میں زیادہ تر یہی آتا ہے, متقی اور تقوی اور تتقون, تاکہ تم لوگ مائنڈفل رہو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب یہاں پر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں, اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کریٹ کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو, تاکہ تم متقی بن جاؤ یا مائنڈفل بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. کیوں عبادت کرو؟ اب یہاں پر بتایا کہ یہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, یعنی کہ فلور بنایا, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی اتارا,
ماں کا مطلب ہوتا ہے پانی، ماءن ماءن، اور آسمان سے پانی اتارا. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرش بھی دے دیا اور چھت بھی دے دیا اور پانی بھی اتار دیا. تو انسان کو رہنے کے لائق کیا ہے؟ ارتھ کو ہے نا انسان کے رہنے کے لائق بنا دیا. ٹھیک ہے. ارتھ جب ایک دم اس کا ایٹماسفیئر، آکسیجن، ہر چیز ایک دم پراپر، ایک دم ایک پراپر اس میں کیا کہتے ہیں کوانٹٹی میں ہوئی نا انسان کے رہنے کے لائق، تب انسان کو ادھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان رہ سکے. نہ اس میں زیادہ مور دین مطلب 60 ڈگری سے زیادہ نہیں ہے. اس کو رکھا بھی سن کے اتنا دور رکھا کہ نہ زیادہ ہیٹ ہو نہ زیادہ سردی ہو. ذرا سا ارتھ جو ہے سن کے قریب ہو جائے نا، اگر 60 ڈگری ہو جائے تو یہاں پر سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے. تو اتنا ٹیمپریچر رکھا ہے کہ انسان برداشت کر سکے. تو یہاں پر وہی بتایا کہ اس نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، اور فاخرج من الثمرات رزقا لکم، اور اس میں سے ثمر یعنی کہ پھل فروٹ اگائے زمین میں سے. مردہ زمین ہوتی ہے، پانی گرتا ہے، اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ اسپراؤٹس اور یہ سب نکلنے لگ جاتے ہیں. ابھی سارے کے سارے گھاس دیکھو، زمینیں ایک دم یلو ہو گئی، براؤن ہو گئی، سب گھاس مر گئی. جیسے بارش ہوگی مردہ زمین زندہ ہو جائے گی. تو اس میں سے ثمرات یعنی کہ پھل نکالے، رزق لکم، رزق تمہارے لیے، سسٹیننس تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. So do not knowingly set up equals to Allah in worship. اب یہاں پر کیا بول رہے؟ تو پھر کیا کرو، کسی کو بھی اللہ کے جیسا مت بناؤ جب تم عبادت کرتے ہو. تعلمون، اور تم کو معلوم ہے. ابھی جو لوگ بھی انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ جو ہم لوگ جو کھاتے ہیں چکن، کیا ان لوگوں نے بنائے؟ جیزس کی جو ورشپ کرتے ہیں، کیا جیزس نے بنایا چکن؟ ہاں، راما، کرشنا، بدھا، ان لوگوں نے بنایا چکن یا ویجیٹیبل؟ ان لوگوں نے تو نہیں بنایا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ان لوگ کی پوجا کرتے. ایک دم سمپل بات ہے، سمپل. جو ہم لوگ روز کھاتے ہیں، کیا ان لوگوں نے پیدا کیا؟ ان لوگوں نے تو پیدا نہیں کیا ہے. تو کون پیدا کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو تو خود اس کی ضرورت تھی. جو خود کسی چیز کا محتاج ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے، یا وہ گاڈ نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر یہاں پر بتا رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم لوگ کو کوئی شک ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبدنا کا مطلب اگر تم لوگ کو کوئی شک ہے کہ ہمارے بندے پر ہم نے جو کچھ بھی نازل کیا، یعنی کہ جو کچھ بھی ریویل کیا، اس کا مطلب کیا؟ قرآن. فاتو، تو پھر لے آؤ، بسورتن، سورتن ایک سورت، من مثلی اس کے جیسی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور تم لوگ جو ہے نا تمام گواہوں کو بھی بلا لو اگر تم لوگ سچے ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج دیا ہے؟ مطلب ایک ٹاسک دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک سورت ہے، ایک سورہ جو ہمارے اپنے بندے پر بھیجی ہے، محمد پر. اگر تم لوگ کو ڈاؤٹ ہے کہ بھائی یہ ہم نے نہیں بھیجی ہے یا اس نے خود بنا لی ہے، ایسا بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تم لوگ سب مل کر اس کے جیسی ایک سورہ بنا لو. اب اللہ تعالیٰ ٹاسک چیلنج کیسا دے رہے؟ ابھی ہم لوگ جو انسان چیلنج دیتا ہے نا، ٹیسٹ لیتا ہے، تو کیا بولتا ہے کہ دیکھو یہ ٹاسک ہے اور یہ کسی کی ہیلپ نہیں لینا ہے، تم کو خود کمپلیٹ کرنا ہے یہ، ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹیک ہیلپ فرام ادرس، خود کرو یہ. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ تم جس کی ہیلپ لینا چاہتے ہو لو، دنیا میں جس کی ہیلپ لینا چاہتے ہو لے لو، سب مل کر اس کے جیسی ایک صورت بنانا چاہو تو بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو آج تک تو کوئی بنا نہیں سکا. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر یہ تم لوگ نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لوگ ہرگز بھی نہیں کر سکو گے. But if you are unable to do so, and you will never ever be able to do so, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا فیول خود انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی دے دیا اور بول بھی دے کہ تم لوگ کر ہی نہیں سکو گے.
تو پھر یہ جب تم کر نہیں سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا فیول ایندھن کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اب فیول دیکھو گرمی کس میں زیادہ ہوتی ہے؟ اگر آپ نے ایک کوئلہ یا لکڑی ہے، اس کو اگر آپ نے جلایا ہے تو اس میں آگ زیادہ مطلب کڑک ہوگی، یا اس کے اوپر اگر کچھ پک رہا ہے یا اس کے اوپر کچھ بھونا جا رہا ہے، اس کا جو ٹیمپریچر زیادہ ہوگا۔ نیچرلی جو لکڑی یا کوئلہ ہے اس میں آگ کی تپش زیادہ ہوگی، تو یہاں پر کیا ہوگا کہ فیول کے اوپر انسانوں کو نہیں بھونا جائے گا، یہاں پر انسانوں کو فیول ہی بنا دیا جائے گا تاکہ اس کی تپش ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کو ہم فیول ہی بنا دیں گے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ خوشخبری دے رہے کن لوگوں کو؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے تو وارننگ دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ یہ کوئی رائٹر نہیں کر سکتا ہے، انسان رائٹر ایسا کوئی لکھ نہیں سکتا ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں کرو گے، میں تم لوگ کو ایسا آگ تیار کر دوں گا اور تم لوگ کو جلا ڈالوں گا۔ ہاں کوئی لکھ سکتا ہے ایسا؟ اس کا سر پھوڑ دے گی پبلک جا کر، اس کی بک بکے گی ہی نہیں۔ ہاں بیسٹ سیلر بک کون سی ہوتی ہے؟ خالی جو تعریفیں کرتا ہے نا اس کی بیسٹ سیلر بک ہوتی ہے۔ جو ایسا جو لکھے گا اس کی بک بکے گی نہیں، پبلک جا کر اس کو مار ڈالے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا وارننگ دیا ہے، اور اس کے بعد میں کیا کر رہے پھر اللہ تعالیٰ؟ تھوڑا سا گڈ نیوز بھی دے رہے۔ کس کو؟ بشیر، اور یہ بشیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بشیر، اس کا مطلب گڈ نیوز، نام رکھتے ہیں بشیر، اس کا مطلب گڈ نیوز۔ بشیر اور نذیر، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ وارننگ دینے والا، بشیر کا مطلب گڈ نیوز دینے والا۔ تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور گڈ نیوز دے دو ان لوگوں کو جن لوگوں نے بیلیو کیا، جو لوگ ایماندار ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل بھی کیے گڈ، صالح یعنی اچھے عمل، نیک عمل۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ گارڈن ہیں جن میں کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار۔ انہار یہ پلورل ہے نہر کا، ریور کا۔ تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، جس کے نیچے نہریں جاری ہے، مطلب فلوئنگ ریور ہے۔ مطلب کیا؟ یہ کیا ہے؟ فارم ہاؤس ہے، فارم ہاؤس ہے۔ اور کیسا؟ جیسے کہ اوپر ہوتا ہے نا، جیسے کہ مالدیوز میں دیکھے ہوگے، مالدیوز میں آئی لینڈ جو جگہ کی کمی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، سمندر کے اوپر ہے نا تھوڑا تھوڑا لکڑے وہ پلر بنا کر اس کے اوپر وہ ریزورٹ بناتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے، نیچے سمندر اور اوپر گھر۔ تو ویسے فارم ہاؤس بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ اوپر گھر ہوں گے اور نیچے ہی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب یہ کن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے؟ عربز لوگوں کو، عربیہ میں، جہاں پر پانی ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز نہیں ہوتی ہے انسان کو اس کی تڑپ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پانی کی باتیں ہی سن کر خوش ہو جاتے تھے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہے؟ دلاسا دیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اگر نہیں بتاتے تو عرب لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے اتنے بڑے ٹاسک کے لیے۔ اتنا بڑا جو ان لوگوں کو عہدہ دیا جا رہا تھا، پورٹ فولیو دیا جا رہا تھا، اس کو اٹھانے کے لیے ان لوگ کو یہ ساری باتیں بتا کر ابھارا گیا اور ان لوگ کو موٹیویٹ کیا گیا کہ دیکھو تم لوگ آج یہ سب نیک عمل کرو تو تم لوگوں کو یہ سب ملے گا، کیونکہ پانی کی بہت کمی تھی، ویجیٹیبل کی بہت کمی تھی، ویجیٹیبل ہوتی ہی نہیں تھی وہاں پر۔ انگور کبھی دیکھنے کو نہیں ملتے تھے ان لوگ کو، انگور، سیب، انار، یہ ساری چیزیں کبھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ ہزاروں سالوں سے صرف ایک چیز کے اوپر گزارا کر رہے تھے، کیا؟ کھجور، ڈیٹ، بس۔ اب آپ لوگ پوچھو کیسے؟ ابھی آج تو سب چیزیں ادھر، بٹ آج سے صرف 100 سال 40 سال پہلے تک کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، کیونکہ یہ ساری چیزیں کہاں پر ہوتی تھی؟ اسرائیل میں، پیلسٹائن میں، جہاں پر ریور ہے، جہاں پر فرٹائل لینڈ ہے۔ اور وہاں تک جانے کا سفر جو ہوتا تھا اونٹ پر وہ کتنے دن کا ہوتا تھا؟ 20 to 25 days۔ اب آپ انگور یا انار وہاں پہ جا رہے ہو اور وہاں سے 20-25 days میں اتنی گرمی میں اگر آپ لاؤ گے تو سڑ جائے گا پورا مکہ میں۔
تو وہ لوگ کو جو وہاں پر رہتے تھے وہ لوگ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ بنا یہ چیزیں کھائے ہوئے ہی دنیا سے چلے گئے. تو جو وہاں پر جاتا تھا ٹریڈنگ کرنے ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں ملتی تھی اور وہ لوگ کھا کے انگور اور یہ سب سیب اور انار کھا کر بہت خوش ہوتے تھے اور وہ لوگ آ کر پھر مکہ والوں کو بتاتے تھے کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں وہاں پر. لیکن ہر کوئی تو نہیں جا سکتا تھا ادھر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری موٹیویٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں بتائی ان لوگوں کو, کیونکہ فریج نہیں تھا ہے نا. فروز یہ جو ابھی پورا یہ جو سسٹم نکلا ہے چیزوں کو فریز کرنے کا, وہ تو ابھی کچھ سالوں سے نکلا ہے, پہلے تو نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں کھانے سے وہ لوگ محروم رہ گئے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا اتنا ذکر کیا ہے, پانی کا, نہر کا اور گارڈنز کا, کیونکہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے وہ لوگ بہت ترس جاتے تھے. تو کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا. تو گارڈن میں کیا ہوگا جب ان کے پاس کوئی چیز پیش کی جائے گی کھانے کے لیے, تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے شاید پہلے بھی کھایا ہے اور اسے ملتا جلتا اس کے جیسی ہی چیزیں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ان کے لیے ایک دم صاف ستھرے اسپاؤس ہوں گے, جوڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر کیا بتایا, ازواج. ازواج کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسپاؤس. تو یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہاں جنت میں کیا ہے صرف آدمیوں کو حوریں ملے گی, عورتوں کو نہیں ملے گی. وہاں پر عورتوں کو بھی اسپاؤس ملیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگوں نے جنت کیا ہے صرف آدمیوں کے لیے ایک مائنڈ میں ایسا سیٹ کر کے رکھا ہے کہ جنت صرف آدمیوں کی ہوگی اور آدمی جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے وہی وہاں جا کر وہی کرے گا, وہی ڈینگا مشتی اور جو ادھر سوچ ہے نا وہی ادھر رہے گی. لیکن ایسا نہیں ہے, جنت میں سوچ بدل جائے گی. وہاں پر ہر ایمان والے کو اور ایمان والی کو ہر چیز ملے گی جو وہ چاہے. وہاں پر بھی عورتوں کو کوئی دبا کر نہیں رکھ سکے گا, ٹھیک ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. تو آج اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد میں کیا ہے, یہ آدم علیہ السلام, کریشن آف آدم آئے گا. دیکھو آج ختم ہوگا کر, کیونکہ ابھی شاید یہ ختم ہونے والا ہے 5 منٹ میں. کہ اس کے بعد میں کریشن آف آدم کا ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ مثال دینے سے نہیں شرماتا, چاہے وہ ایک مکھی یا مچھر کی بھی ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. تو قرآن میں کیا ہے, مچھر مکھی کی مثال آتی ہے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے, بولے یہ اللہ کا کلام ہے, ارے اس میں تو مچھر کی مکھی کی باتیں ہے. تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں, وہ لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. لیکن جو لوگ نہیں مانتے وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ارے اس مثال سے اللہ کی مثال کیا تھی, ایسی مثال کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ کیا کرتا ہے, بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. لیکن گمراہ تو وہی ہوتے ہیں جو ریبیلیس ہے. فاسق کا مطلب جو النگھن کرتے ہیں نا, جو آفینس کرتے ہیں. وما یضل بہ, اور گمراہ نہیں ہوتے وہ لوگ الا الفاسقین, سوائے جو فاسق ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پرومس کرنے کے بعد میں توڑ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, زمین میں فساد, کرپشن پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, وہی لوگ لوزرز ہیں, یعنی کہ خسارے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ, ارے تم لوگ انکار کیسے کر سکتے ہو. وکنتم امواتا, تم لوگ تو مردہ تھے. فاحیاکم, پھر تم لوگ کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے. ثم یمیتکم, پھر تم کو موت دے دے گا. ثم یحییکم, پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. مطلب پہلے کیا تھے ہم لوگ, صرف ایک ہمارا ایک نام تھا, ٹھیک ہے. ہم لوگ کو کب آنا ہے دنیا میں ہم لوگ کو نہیں معلوم. ہم لوگ کو 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا, تو وہ صرف ایک نام تھا یا کچھ تو بھی تھا اوپر, ٹھیک ہے. وہ ڈیڈ تھا, پھر دنیا میں آیا, زندہ کیا, پھر دنیا میں ہم کو موت دے دے گا, پھر اس کے بعد میں واپس سے ہم کو زندہ کرے گا. تو 2 موت اور 2 زندگی, اس کے بعد کچھ نہیں.
یہاں پر یہی بتایا کہ تم لوگ مردہ تھے، تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا اور پھر تم کو زندہ کرے گا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بکل شیء علیم. وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنائی اور پھر اس کے بعد میں آسمان کی طرف اپنا ایک مقام بنایا. ثم استوى فسواہن 7 سماوات، اور جو 7 اسپیس ہے، 7 ہیونز، اس کو بالکل اچھے سے بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ and he has perfect knowledge of all things. یہاں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں. کل جو ہے وہ کریشن آف آدم، یعنی کہ آدم کو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ٹاپک شروع ہوگا یہاں سے. تو آج اس کو اینڈ کرتے ہیں. تھوڑا سا اس کا رہ گیا ہے، اس کا ڈیٹیل میں کل واپس سے بتاؤں گا. یہ جو ہے یہ آیت اور یہ آیت کی. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم.